الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات جہاں سے ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تصنیف آئینہ قیامت کے صفحہ 48 پر لکھتے ہیں کہ 3-4 راتیں یہی باتیں رہیں کہ جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو،
یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں، اس میں تمہاری مراد حاصل ہے۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا۔ یہ بات جو تھی اس نے اپنی طرف سے کہی۔ ابن زیاد نے، بدبخت نے خط پڑھ کر کہا بہتر ہے، اور شمر ذل جوشن خبیث بولا، لانتی بولا، کیا یہ باتیں مانے لیتا ہے؟ یعنی کیا یہ باتیں امام حسین علیہ السلام نے تسلیم کر لی ہیں؟ خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام بے تیری اطاعت کیے چلے گئے تو ان کے لیے عزت اور قوت ہوگی، اور تیرے واسطے ضعف اور ذلت، یوں نہیں بلکہ تیرے حکم سے جائے۔ اگر تو سزا دے تو مالک ہے، اگر معاف کرے تو تیرا احسان ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ابن سعد میں رات رات بھر باتیں ہوتی ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا تیری رائے مناسب ہے، تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا۔ اب ابن زیاد نے کیا کہا اس کو، شمر ذل جوشن کو، کہ تیری رائے مناسب ہے، تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ تو سردار لشکر ہے، اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس نے کہا کہ ابن سعد کا جو سر ہے نا وہ بھی کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد بدبخت لانتی نے یہ کہا۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے امام حسین علیہ السلام کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ تو ان سے دست کش ہو، یا امید دلائے اور ڈھیل دے، یا ان کا سفارشی بنے۔ دیکھ امام حسین علیہ السلام سے میری فرما برداری کے لیے کہہ، اگر مان لیں تو مطیع بنا کر یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے، شمر خبیث کے لیے چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوفہ والے کتنے ظالم اور سفاک اور بدبخت تھے۔ اب جب شمر نے خط لیا تو عبداللہ ابن خزام اس کے ساتھ تھا، اس کی پھوپھی ام البنین بن خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی المولا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زوجہ اور پسران مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عباس اور عثمان، عبداللہ اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ تھی۔ اس نے ابن زیاد سے اپنے ان پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے امان مانگی۔ اس نے کہا ان کو امان دے دو، تو اس نے لکھ دی، اس نے امان لکھ دی، اور وہ خط اس نے ان صاحبوں کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا ہمیں تمہاری امان کی حاجت نہیں، ابن سمیہ کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے، کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اور تمہارے فریب کاریوں سے ہم پوری طرح واقف ہیں، تمہاری مکاریوں سے، تمہاری چلاکیوں سے۔ اب جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد کا خط دیا تو اس نے کہا تیرا برا ہو، میرا خیال ہے کہ تو نے ابن زیاد کو میری تحریر پر عمل کرنے سے پھیر کر کام بگاڑ دیا ہے، مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام تو ہرگز اطاعت کو قبول کریں گے ہی نہیں، خدا کی قسم ان کے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ان کے پہلو میں رکھا۔ حضرت شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔
اب شمر خبیث نے، لعنتی نے کہا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابن سعد سے کہا تو پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو ابن سعد بولا جو ابن زیاد نے لکھا ہے۔ تو شمر نے عباس اور ان کے حقیقی بھائیوں کو بلا کر کہا اے بھانجو تمہیں امان ہے۔ وہ بولے اللہ کی لعنت ہے تجھ پر اور تیری امان پر، ماموں بن کر ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو امان نہیں ہے۔ آئے ہائے۔ انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، ان کے لیے امان نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کیسی امان ہے؟ محرم 61 ہجری کی 9ویں تاریخ ہے۔ اس وقت سردار جوانان جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جہنمی لشکر کو جنبش دی گئی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی ہے، آپ پر نیند غالب ہے۔ خواب میں اپنے جد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا ہے کہ اپنے لخت جگر کے سینہ پر دست اقدس رکھے فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین علیہ السلام کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، الہی میرے بیٹے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین، تم ان قریب ہم سے ملنے والے، اور اپنا روزہ، اے میرے بیٹے اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرنا۔ اب جوش مسرت میں امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، ملاحظہ فرمایا کہ دشمن حملہ آوری کا قصد کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خیال اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت چاہی۔ تو ابن سعد نے مشورہ لیا، ابن سعد نے اپنے جو اس کے لشکری تھے ان سے مشورہ لیا، تو عمر بن حجاج زبیدی نے کہا کہ اگر ویلم کے کافر بھی تم سے ایک رات کی مہلت مانگتے تو دینی چاہیے تھی، غرض تم بھی مہلت دے دو۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، تنابوں سے تنابیں ملا دیں، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دی۔ اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہو کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اہل سے اور اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے، میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ۔ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔
اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات اور بلاد میں متفرق ہو جاؤ، پھیل جاؤ، یہاں تک کہ اللہ بلا ٹالے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے آپ کا یہ خطبہ سنا، تقریر سنی، تو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم کس کے لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہے، اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں، اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے۔ اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں سے فرمایا گیا، امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہونا کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ عرض کی اور ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے۔ کیسی محبت تھی! نہ ان کے ساتھ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ہے ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے تمہارے قدموں پر فدا کر دیں گے، تم پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو تمہارے بعد ہو۔ اب مسلم بن اوسجہ اسدی نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور ابھی ہم نے آپ کا کوئی حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کی جگہ نہ پیدا کی، خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینوں میں توڑ دوں، اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں۔ خدا گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارا جاتا، شہید کیا جاتا۔ اسی طرح سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اور اسی رات میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ ایسے شعر پڑھے جن کا مضمون حسرت اور بے کسی کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ دے۔ زمانہ صبح و شام خدا عز و جل جانے کتنے دوستوں اور عزیزوں کو قتل کرتا ہے، اور جسے قتل کرنا چاہتا ہے اس کے بدلے میں دوسرے پر راضی نہیں ہوتا۔ ہونے والے واقعے کی خبر دینے والی دل خراش آواز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں پہنچی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچی تو صبر نہ ہو سکا، بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑی، کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ آج میری ماں فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، آج میرے باپ علی دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے بھائی حسن کا جنازہ نکلتا ہے۔ اے حسین، اے گزرے ہوں کی نشانی اور پسماندوں کی جائے پناہ، پھر غش کھا کر گر پڑی۔ اللہ اکبر! آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، جان لو سب زمین والوں کو مرنا اور سب آسمانوں والوں کو گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو فنا ہے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلنی چاہیے۔ اب روز عاشوراء کی صبح جا گزا آتی ہے اور امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام خیمہ اطہر سے برآمد ہوئے، باہر نکلے، اپنے 72 ساتھیوں، 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زہیر بن کین، بائیں پر حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار بنائے گئے، اور نشان برداری پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے گئے، اور حکم دیا گیا کہ خندق کی لکڑیوں میں آگ دے دی جائے کہ دشمن ادھر سے راہ نہ پائے۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن بن عبد یزید بن حسین حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیمے کے دروازے پر منتظر ہیں کہ بعد فراغ امام حسین علیہ السلام خود بھی یہ سنت ادا کریں۔ ابن حسین نے عبد الرحمن سے کچھ ہنسی کی بات کہی، وہ بولے یہ ہنسی کا کیا موقع ہے؟ کہا خدا گواہ ہے میری قوم بھر کو معلوم ہے کہ جوانی میں بھی کبھی میری ہنسی کی عادت نہ تھی، اس وقت میں اس چیز کے سبب سے خوش ہو رہا ہوں جو ابھی ملنے والی ہے۔ تم اس لشکر کو دیکھتے ہو جو ہمارے مقابلے کے لیے کھڑا ہے، خدا کی قسم ہم میں اور حوروں کی ملاقات میں اتنی ہی دیر باقی ہے کہ یہ تلواریں لے کر ہم پر جھک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہے ہم میں اور حوروں کی ملاقات میں، جنتی حوروں کی ملاقات میں اتنی ہی دیر باقی ہے کہ یہ تلواریں لے کر ہم پر جھک پڑے۔ امام جنت مقام امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے اور ناکہ پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے اشکیا کی طرف تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر فرمایا، اب خطبہ ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سنو، جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو، میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرا اللہ جل جلالہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے میرا کارساز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ آواز ان کی بہنوں کے کان تک پہنچی، بے اختیار ہو کر رونے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرنے کے لیے بھیج کر فرمایا خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ پھر اشکیا کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، پھر امام حسین علیہ السلام ان بدبختوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے ذرا میرا نسب تو بیان کرو۔ اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے کہا ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالو اے یزیدیو بدبختو، اپنے منہ میں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو، کہ میرا بیٹا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھوری۔ کیا اتنی بات تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ اب امام حسین علیہ السلام ان یزیدیوں بدبختوں پر، اشقیاء پر اتمام حجت کر رہے ہیں۔ اب شمر بولا یزیدیوں کے لشکر میں سے، اشقیاء کے لشکر میں سے، ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس بدبخت لعنتی نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں۔ بتاؤ، امام حسین علیہ السلام ان پر اتمام حجت کر رہے ہیں، بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب دے نہ ہوا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تو نام لے کر فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا اے شبس بن ربیع، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گئے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ فرمایا ضرور لکھے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ضرور مجھے خط لکھے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی کوئی راضی نہیں ہوا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ مجھے سنسار کرو، اور پناہ مانگتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرما کر ناکا شریف سے اتر آئے، اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے۔ زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اہل کوفہ، عذاب الہی جلد آتا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے۔ ہم تم ابھی دینی بھائی ہیں، جب تلوار اٹھے گی تم الگ گروہ ہوگے، ہم الگ۔ ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آزمایا ہے، آزمائش ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، آل رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے بلاتا اور سرکش ابن سرکش بدبخت لعنتی ابن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں۔ تم اس سے ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد جو ہے وہ تو بدبخت ہے، ظالم ہے، شکی ہے، لعنتی ہے۔ اب آگے سے کوفیوں نے کیا کہا؟ کوفیوں نے کہا جب تک تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل نہ کر لیں یا مطیع بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ تو زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم واللہ حضرت فاطمہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحق محبت اور نصرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے اور ان سے زیادہ محبت کریں گے۔
اگر تم ان کی مدد نہ کرو، اگر تم امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرو اے کوفیو، تو ان کے قتل کے بھی در پہ نہ ہو۔ اے کوفیو، یزیدیو، بدبختو، لعنتیو، پھر تم امام حسین علیہ السلام کے قتل کے در پہ نہ ہو۔ تو اس پر جو شمر تھا نا، شمر مردود، اس نے ایک تیر مار کر کہا، چپ، بہت دیر تک تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ تو حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او ایڑیوں پر موتنے والے گوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو نرا جانور ہے۔ میرے خیال میں تجھے قرآن کی 2 آیتیں بھی نہیں آتی، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب اور رسوائی کا مژدہ ہو۔ اب پھر شمر بولا، کوئی گھڑی جاتی کہ تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا ہے۔ تو آگے سے زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر مر جاؤں تو مجھے یہ زندگی سے بہتر ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوگوں، یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا اور دین حق سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ شمر مردود، لعنتی۔ اور کہا، جو لوگ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں ہرگز نہ ملے گی۔ اور امام عالی مقام نے واپس بلا لیا۔ اب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیا۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف حرکت دی۔ تو حر جو تھے نا، حر، انہوں نے کہا، تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے لڑے گا، امام حسین علیہ السلام سے لڑے گا؟ کہا، لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ اس ابن سعد شکی بدبخت نے یہ کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا، میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ اس ابن سعد بدبخت لعنتی نے یہ کہا کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں مان لیتا۔ اب حر مجبوراً لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور پہلو میں دل کے پھڑکنے کی آواز بغل والے سن رہے ہیں، آپ کے قریب والے سن رہے ہیں، دل کے پھڑکنے کی آواز بغل والے یعنی ساتھ والے سن رہے ہیں۔ یہ حالت دے کر ان کے ایک ہم قوم نے کہا، تمہارا یہ کام شبہ میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمام اہل کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا ہوں، میں حر کا نام لیتا ہوں۔ بولے، میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں۔ اللہ اللہ، حر کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور میں اگر پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو جنت چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی دی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی یزیدیوں کے لشکر میں سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی، اللہ تعالیٰ مجھے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کرے، اللہ تعالیٰ مجھے امام حسین علیہ السلام پر قربان کرے، میں
حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے سے روکا ہے، کہ آپ کو واپس جانے سے روکا جس نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حراست میں لیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ بدبخت لوگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ارشاد قبول نہ کریں گے اور یہاں تک نوبت پہنچائیں گے۔ میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ خیر بعض باتیں ان کی کہی کر لوں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل گیا، اور انجام کار تو وہ حضور رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کچھ نہ کچھ مان ہی لیں گے۔ اور خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہو کہ یہ کچھ نہ مانیں گے تو مجھ سے اتنا بھی ہرگز واقع نہ ہو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہو کہ یہ کچھ نہ مانیں گے تو مجھ سے اتنا بھی ہرگز واقع نہ ہوتا، یعنی جو معاملہ میں نے اب تک آپ کے ساتھ کیا ہے وہ میں ہرگز آپ کے ساتھ نہ کرتا۔ اور پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں تائب ہو کر آپ کی خدمت میں آیا۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا میں اب توبہ کر لی ہے اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور اپنی جان اب میں آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری توبہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گی؟ کیا میری توبہ آپ کے نزدیک مقبول ہو جائے گی، یعنی میرے توبہ قبول کر لیں گے؟ اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔